وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشستوں کے اندر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، جس میں بنی اسرائیل کے کچھ کارنامے ذکر کیے تھے اور بنی اسرائیل کی بداعماریوں کا بھی ذکر کیا۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی قارون کا ذکر کرنے لگے ہیں، جس کے اندر تکبر بہت تھا۔ قارون ان 70 آدمیوں میں سے ایک تھا جن کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے، اور بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر زیادتی کرنی شروع کر دی، حالانکہ یہ خود بھی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، تو اس نے حسد کیا۔ حسد اس بات پر کیا کہ مجھے پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے دشمنی والی کیفیت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوش الہانی عطا فرمائی تھی۔ تورات کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں یہ کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آیا، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس مال بھی بہت تھا، جس کی وجہ سے تکبر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص تھا، یعنی بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا۔ فبغى علیہم، اس نے بنی اسرائیل پر زیادتی شروع کر دی، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ خزانے عطا فرمائے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اس کو اٹھاتی تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کو اس کی قوم نے کہا لا تفرح، اترا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اللہ تعالیٰ نے جو مال تجھ کو عطا کیا ہے، اس مال کے ذریعے اپنا آخرت کا گھر بنا لے، آخرت کے لیے کچھ کر لے، آخرت کے لیے اپنا سامان بنا لے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں دنیا کی ضروریات بھی اس کے ذریعے پورا کر، اپنے دنیا کا حصہ نہ بھول، اس کو بھی پورا کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا، تجھے یہ مال عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھا مال، اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے، اسی طرح تو لوگوں پر احسان کر، اس مال کو لوگوں پر بھی خرچ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد نہ پھیلا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم، اس نے تکبر میں آ کر یہ کہا، یہ مال تو مجھے میرے ہنر کے ذریعے، میری محنت کے ذریعے، میرے علم کے ذریعے مجھے ملا ہے۔ اولم یعلم، اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ اس سے پہلے ہلاک کیے۔ من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس میں قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط تھے، وہ اکثر جمعہ، اور جمعیت بھی ان کی اس سے زیادہ تھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ علم عطا کیا، یہ ہنر عطا کیا، جس کے ذریعے اس نے مال کمایا۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تکبر کرنے والے لوگوں کو، بہت سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے آپ کو انہوں نے بڑا سمجھا، انہوں نے مال خرچ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تجھ پر نہ آ جائے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان جرم کرنے والوں کے حالات کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے نہیں، بغیر پوچھے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک مرتبہ یہ بڑی آن بان شان کے ذریعے اپنی قوم کے پاس سے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، وہ لوگ جو دنیا کا سامان چاہتے تھے، جن لوگوں کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی مال ہو، دنیا کی عیش و عشرت ہو، تو ان لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کی آن بان ہوتی جس طرح قارون کے پاس ہے، دنیا والی عزت ہوتی جس طرح قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا ہے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ وقال الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم عطا کیا انہوں نے کہا افسوس ہے تمہارے لیے، تمہیں یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ کا بدلہ دیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ثواب یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لے آیا اور اس نے اچھے عمل کیے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ثواب یہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہوتے۔ تو ان لوگوں نے تمنا کی، ان لوگوں نے یہ چاہت کی، جس طرح کے عام حالت کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، نہ اس کے انجام کا اس کو پتہ ہوتا ہے، نہ عبرت کا اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ تمنا کر بیٹھتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی تمنا کی، کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس نے دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس مال کی قدر نہیں کی تھی۔ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر سمیت، اس کے مال سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی گروہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، کوئی گروہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کو بچا سکتا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو خود بچا سکا۔ یعنی اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال میری محنت سے مجھے حاصل ہوا ہے تو تجھے یہ مال ہی بچا لیتا، یا یہ ہے کہ تیرے پاس کوئی گروہ ایسا ہوتا جو بچا لیتا، کوئی بھی نہیں تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کل کو جو لوگ یہ تمنا کر رہے تھے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی مال ہوتا جیسے قارون کے پاس ہے، کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهُ، اوہو اللہ تعالیٰ رزق جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ رزق کا تنگ ہونا یا کسی کے لیے رزق کا وسیع ہونا یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کی عظمت والے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر مال ہے تو وہ بڑی ہستی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح قارون کے پاس مال تھا لیکن یہ غرق ہو گیا۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا ہم بھی اس کے ساتھ زمین میں دھنسا دیے جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اوہو کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کافر لوگوں کے پاس مال نظر آ رہا ہے، دنیا کی خوشحالی نظر آ رہی ہے، یہ ان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل انسان کا ایمان ہے، کامیابی کی دلیل انسان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دے وہ ہے، کامیابی کی دلیل انسان کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرما دے وہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مال بہت مل گیا، جتنا مال زیادہ ملتا ہے اس کا حساب بھی دینا پڑتا ہے، جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اس مال کے اندر آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو اسی طرح
قارون کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تیرے پاس مال ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ غریبوں پر خرچ کر، اس نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو غرق کر دیا۔ تو اس وجہ سے مال و متاع کو انسان اپنا مقصد نہ سمجھے، مال و متاع جو انسان کو ملا ہے اس کو یہ سمجھ کر خرچ کرے کہ قیامت والے دن میری نجات کا ذریعہ بنے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جس صورت میں اس مال کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ